5 मिनट ज्यादा भी लग गए, अगर 5 मिनट ज्यादा लग गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। यही 5 मिनट बढ़ जाए तो नमाज खूबसूरत हो जाएगी। क्या पता आपके घंटे का काम अल्लाह ताला आधे घंटे में करवा दे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, इतने लंबे सजदे करते थे कि मैं पीछे बैठ के रोया करती थी। इतना लंबा क़याम करते थे कि मैं पीछे बैठ के रोया करती थी। पिंडलियों से खून निकल रहा है, वो तो वर्म चढ़ गया, खड़े खड़े खून का प्रेशर पड़ता है, फूल गई, फिर फटने लगी, फिर खून रिसने लगा। फिर इतने लंबे सजदे कि कभी कभी ये ख्याल आता कि आपका इंतकाल हो गया। मुस्लिम इब्न यसार ने इतना लंबा सजदा किया कि दांत निकल के सारे बाहर आ गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते, आज रात सजदे की है, सारी रात सजदे में गुजार देते। आज रुकू की है, सारी रात रुकू में गुजार देते। आज क़याम की है, सारी रात क़याम में गुजार देते। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन, कितने काम का बोझ होगा उन पर। अब्दुर्रहमान तैमी फरमाते हैं, मैंने देखा मस्जिद में आ रहे थे, जूता हाथ में था, वुजू का पानी टपक रहा था, जूता एक तरफ रखा, मेरे करीब नमाज की नियत बांध के खड़े हो गए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से कहानी छेड़ दी। मैंने कहा देखो कहाँ रुकू करें। बकरा गई, आले इमरान गई, निसा गई, मायदा गई, अनआम गई, आराफ गई, तौबा, वो अनफाल गई और तौबा गई और वो गए और वो गए और वो गए और वो गए, वन्नास पे जाकर रुकू किया। एक ही रकात में सारा कुरान। नमाज के ज़ौक़ तो हैं। नमाज पढ़ते हुए देखकर पता तो लगे कि इस आदमी का दिल नमाज में लगा हुआ है, ये तो निकलना ही नहीं चाहता। और हमें देख के तो पता चलता है कि ये तो भागना चाहता है नमाज से। तो मादे की परस्तिश से वो निकलेगा जो अपनी नमाज पे मेहनत करे। नमाज की मेहनत में एक नजर की हिफाजत से नमाज बड़ी जल्दी ठीक होती। बहुत से और चीजें हैं नमाज को बनाने के लिए, उनमें नजर की हिफाजत से नमाज बड़ी जल्दी ठीक होती। जिसकी नजर खराब हो उसकी नमाज क़यामत तक ठीक नहीं होगी। जैसे दरवाजा खुला हो तो अंदर में गर्द और गुबार आता रहेगा, आप जितना मर्जी झाड़ू दे ले, इधर से आ जाएगा, इधर से देगा, इधर से आ जाएगा, इधर से देगा, इधर से आ जाएगा। दरवाजा बंद कर दे फिर साफ हो जाएगा। तो नजर एक दिल का दरवाजा है, जब ये खुली रहती है तो दिल के अंदर गर्द और गुबार आता रहता है। इस गर्द और गुबार के साथ जब नमाज पढ़ेगा तो यकीनन दिल के आईने पर अक्स नहीं आएगा अल्लाह की मारिफत का। और जो नजरें झुका लेता है तो बड़े से बड़े शैतान भी उसको गुमराह नहीं कर सकते और नमाज में भी ताकत आ जाती। तो भाई ये दूसरी मेहनत है नमाजों पर। नमाज को अजमत से पढ़ा जाए, इह्तिमाम से पढ़ा जाए। अल्लाह की राह में निकला हुआ और महल्ले वाला, दोनों की नमाज में फर्क तो होना चाहिए। एक अरब ने मुझे बताया मदीना मुनव्वरा में कि वो कहने का मेरा एक दोस्त निकला रोजे में, तो उसकी एक वहाँ आलिम से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा तू कहाँ फंस गया, ये तो सारे जाहिल लोग हैं, अजमी लोग, गुमराह लोग, बिदअती लोग, तुम इनमें कैसे फंस गए। वो बेचारा मुतज़लज़ल हो गया। इतने में अजान हुई और नमाज के लिए ये भी उठा, वो भी उठा, वो आलिम भी उठे। उसके साथ ही जिस नौजवान ने इसको 3 दिन के लिए निकाला था वो भी उसी मस्जिद में आ गया। तो अब ये तज़ब्ज़ुम में और परेशानी में और चक्कर में, एक आलिम की बात है, ज़ाहिर असर करती है। तो वो कहने लगा मैं बैठा था तो दोनों ने आकर नफल की नीयत बांधी। अरबों में रिवाज है तहियतुल मस्जिद पढ़ने का, इत्तिमाम से पढ़ते, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं, हालांकि पढ़ना चाहिए। फला यजलिस हत्ता युसल्ली फीहि रकाअतैन इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस। मकरूह औकात के अलावा तहियतुल मस्जिद पढ़ने चाहिए। तो वो पढ़ने लगे तो कहने लगा मैं पीछे बैठ के दोनों को देखने लगा। तो मैंने आलिम की 2 रकात भी देखी और जिसको वो कह रहा था जाहिल है, बिदअती है, गुमराह है, उसकी भी 2 रकात देखी। दोनों की नमाज के बाद मेरे दिल ने फैसला किया कि आलिम गलत कह रहा है, ये ठीक है। सिर्फ नमाज देख कर मैंने फैसला किया कि वो गलत है, ये ठीक है। भाई ऐसी नमाज बनाओ, नमाज के तज़किरे करो। अब तो 6 नंबर सिर्फ सुबह के लिए रह गए, शाम का बयान जो होता है वो फ्री स्टाइल होता है। सिर्फ सुबह के लिए जो किसी नए आदमी को खड़ा कर दिया, रूट बना के चल भाई बोल 6 नंबर। हमारी तो दावत ही यही है। फिर सारी दुनिया इल्म के लिहाज से उन चीजों को सीख रही जिनका नाम इल्म ही नहीं है। जो जरूरियात जिंदगी को हासिल करने के फनून हैं
اس کے بدلے میں تیسرا نمبر ہے کہ علم کی مجلسوں کو قائم کیا جائے. ایک زمانہ تھا جب علم کے ذوق سے علم کو سیکھنا سکھانا تھا. ابو محمد بربہاری ایک محدث ہیں, ابو محمد بربہاری, اور یہ زمانہ ہے عباسی, دریائے دجلہ کے کنارے درس حدیث ہے. اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا متقی باللہ. متقی باللہ یہ مقتدر کا بھائی تھا اور معتزد کے بیٹے. تو ابو محمد کو چھینک آئی. سامعین حدیث کا مجمع اتنا تھا, جب انہوں نے کہا الحمدللہ, اور جواب میں جب سامعین نے کہا یرحمک اللہ, تو اس کی اتنی گونج اٹھی کہ وہ آواز قصر شاہی تک پہنچی. قصر شاہی کے جتنے پہرے دار, اراکین, تبا, خدام, غلام, باندیاں, کنیزیں, ان سب نے جواب میں کہا یرحمک اللہ. تو سارے محل میں ایک بھونچال آ گیا. تو اس زمانے میں عباسی سلطنت کمزور ہو چکی, تو متقی باللہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا پتا کرو بھائی یہ کیا بغاوت ہو گئی, کون میرے خلاف اٹھایا. پتا کیا کہ یہ تو ابو محمد کی چھینک کا تماشا ہے. سارا ذوق تھے علم کو سیکھنے کے, ذوق تھے. رات جو میں نے حدیث بیان کی ایک لمبی, یہ مصر میں محدث سے جو طالب علم ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے, ان سے اس حدیث کی نقل روایت کے لیے آتے تھے, تو ان سے فرمایا کرتے تھے بھائی یہ حدیث مفت میں نہیں دیتا ہوں, قیمت لیا کرتا ہوں. اور پوچھتے جی قیمت کیا ہے؟ فرماتے 1 سال کے روزے. جو 1 سال روزے رکھتا تھا اس کو یہ حدیث سناتے تھے, ورنہ سناتے ہی نہیں تھے. اعمش رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں, سلیمان نام ہے. اعمش, ان کی آنکھیں ایسی تھی چندیائی آنکھیں, تو اس کو اعمش کہتے ہیں. تو وہ نماز کے بعد پڑھتے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین. ایک شخص نے ان کو سنا یہ پڑھتے ہوئے, تاجر تھے, کہیں سے آئے تھے مال تجارت لے کر شام میں, دمشق میں. وہ کہنے لگے حضرت آپ جو پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی سند تو ہوگی, چونکہ تو بہت بڑے محدث سے. کہنے لگے ہاں سند ہے. کہا جی اب حدیث ان کو معلوم ہو چکی, حدیث کا عمل معلوم ہو چکا, صرف سند معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگے ہاں سند ہے. کہا جی مجھے بتا دیں. کہا 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. تو انہوں نے اپنا سارا سامان اونے پونے بیچا, اور جو قافلہ واپس جا رہا تھا ان کے حوالے کیا, کہا جا کر میرے گھر دے دینا, میں 1 سال کے بعد آؤں گا. 1 سال روزے رکھے صرف ایک سند کو معلوم کرنے کے لیے. تو بھائی ایسے علم کے ذوق بھی ختم ہو گئے, سیکھنا سکھانا, علماء کے پاس جانا. ہمارے ہاں علم کے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا, صحابہ والا طرز ہے ہمارے ہاں علم کے سیکھنے سکھانے کا. چونکہ یہ کام ساری امت کا ہے, تو آج کے طرز پر جو علم پڑھا جا رہا ہے وہ نہ سب اس طرح پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر استعداد کا اس کو پڑھ سکتا ہے. صحابہ والا طرز علم کا کیا ہے, جو ضرورت پیش آئی جا کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے. تو آج جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں, علماء ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے تمام علوم, جو ہماری عبادات کے, معاملات کے, معاشرت کے, اخلاق کے, ساری چیزوں کے, ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے اس کو پکا کریں. میاں جی امراؤ خان تھے مرحوم, وہ فرمایا کرتے تھے جو مسئلے مجھے یاد ہے نا اس میں میں مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا. اور اب اس کا چونکہ اس کا تذکرہ مٹ گیا, اس کا ذوق مٹ گیا. ایک میواتیوں کی بستی میں ہماری تشکیل ہوئی, تو میں نے مغرب کی نماز پڑھائی, پھر فجر کے بعد ہم بیٹھے تھے, تو ایک بوڑھا سا میواتی کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے تو یوں سن رکھو مغرب میں کسار مفصل میں سے پڑھا کریں, کسار مفصل میں سے پڑھا کریں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ وہی کسار مفصل. میں نے کہا وہ کیا ہوتی؟ کہ وہی اجا جلجلت الارض جلجالہا. وہ زال میواتی زال کو جی نہیں بولتے تھے, منجل جی یشفو. جب پہلے 3 چھ لگا رہا تھا تو میاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم ساتھ تھے میاں عبد المجید, وہ جب ہم سنتے سناتے پیدل سفر تو وہ آیت الکرسی پڑھتے منجل جی. میں کہوں میاں جی منزل جی ہوگا, بیٹا یہ منجل جی نکلے گا. اب اس کو اذا جلجلت الارض جلجالہا, لیکن اس کو مسئلہ پکا یار, میں نے پڑھا تھا کہیں اور سے, مغرب میں اذا زلزلت الارض سے لے کر آخر تک ان میں سے پڑھنا مستحب ہے. تو کہا جی ہم نے تو یوں سن رکھو, آپ نے تو کہیں اور سے پڑھا تھا.
मैंने कहा मैं ये अधूरा सुन रखा, इतना किसी और जगह से पढ़ लो ना तो वो भी किसारे मुफस्सल ही होता है। 5 इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्द की मसलन 7 आयात हैं, तो 7 आयात इसी के बराबर किसी और जगह से पढ़ लो तो वो भी किसारे मुफस्सल ही होता है। इन्ना आतैना की 3 आयात हैं, उतनी आयात किसी और जगह से पढ़ लो तो वो भी किसारे मुफस्सल ही होता है। क्या ये तो हमें पता ना, ये इन मजमे से पूछो किसारे मुफस्सल क्या होता है। फिर बैठे थे, एक आदमी आया, उन्होंने कहा जी मेरा जमीन तो मेरे बाप के नाम है, काम सारा मैं करता हूँ, उशर मेरे जिम्मे, मेरे बाप के जिम्मे। मेरे बोलने से पहले उसी के जिम्मे, जिसके नाम जमीन हो उसी के जिम्मे, जिसके नाम जमीन हो उसी के जिम्मे उशर। फिर कोई कुर्बानी वाला मसला लेके आ गया, जो कान कटा है जी जानवर का, इतना उसका क्या मसला, वो भी उसने मुझसे पहले बताया। जो चीजें हमारे ज़ौक़ की थी, जो हमारी जरूरत की, हमने तो उनको भी सीखना छोड़ दिया है, क्योंकि इल्म की दावत मिट चुकी है। तीसरे नंबर का तस्करा भी कोई नहीं होता। मैंने तो पहले कहा ना आपको, अब तबलीग का काम मुख्तसर हो गया, पहला नंबर, छठा नंबर, बाकी सिर्फ गिनने के लिए। और ये ऐसी दौलत है, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतर चुकी और फिरौन गर्क हो चुका, और अल्लाह ताला की आयात और निशानियां उनके साथ जाहिर हो चुकी, और साहिब कलाम कलीमुल्लाह, साहिब तौरात वो किताब है जो अल्लाह ने अपने हाथों से लिख के जमीन पर उतारी, कतबत तौरात बियदिही। फिर अल्लाह ने कहा एक आदमी तुझसे ज्यादा जानता तो उसके पीछे चल पड़ेगा, मैं तो जाऊंगा उससे सीखूंगा। उस सारा नबूवत का काम छोड़ के गए, नबूवत का काम छोड़ के गए। ये जुमला मेरा आपको कैसा नजर आ रहा है कि भाई कोई अगर आलिम से मसला पूछने जाए तो हमारा माहौल ये बन गया कि ये भी कोई काम है, तूने काम छोड़ दिया और कहां चला गया। अपनी जरूरत के इल्म के लिए जाना भी नबूवत ही का काम है, ये नबूवत के काम का हिस्सा है। क्या करेंगे, क्या फैलाना चाहते हैं, किस चीज को लेकर चलना चाहते हैं। इल्म के बगैर भी दुनिया में कोई चीज चली तो फिर दीन, और वो इल्म के बगैर चले। मेरा मुराद कोई बड़ा आलिम बनना नहीं, जो जरूरियात हमारी तरफ मुतवज्जे हैं उनमें तो हमें इल्म होना चाहिए, वो भी कोई नहीं हमारे पास। ये कॉलेज के लड़के MA MSc कर जाते हैं, वुजू का नहीं पता। एक हमारे अब्बा जी के दोस्त, बड़े जिम्मेदार, बड़े माहिर ज़िराअत वाले, उनसे आकर मशवरे किया करते थे। ज़िराअत वाले खुद बता रहे, का मैं सफर में था, मगरिब की नमाज में शरीक हुआ, अब मुझे ख्याल आ रहा, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे, क्या मुझे ख्याल आ रहा मैं तो मुसाफिर हूँ, तो 3 को आधा कैसे करूं, कसर की नमाज पढ़नी है, 1.5 तो हो नहीं सकती, तो क्या करूं। आखिर जब इमाम कादा से उठे तीसरी रकात के लिए, कहने लगे मैंने सलाम फेर दिया और बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा। इतने में जमात ने भी सलाम फेर दिया। उनका मियां साहब दोनों की बढ़िया कि मैं तो मुसाफिर हूं, अभी हो नहीं सकती, 2 कर छड़ियां। ये जिम्मेदार का इल्म ऐसा इल्म रखने वाला आदमी जिससे PhD लोग आके मशवरे करते थे, तो ऐसा झाड़ू फिरा हुआ है, ज़ौक़ मिट गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े मकाम पर होकर ये जा वो जा, और कहने लगे औ अमज़िया हुक़ूबा, मतलब है चाहे मुझे सारी जिंदगी भी चलना पड़े, मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक उससे मिल न लूं। सारी उम्मत को छोड़ के चले गए, जब तक मुझे वो मिल न जाए मैं नहीं वापस आऊंगा। आगे खज़र अलैहिस्सलाम के नखरे, इधर भूख लगी हुई थी, वो आतीना गदा, अनार में रोटी तो दे, अरअयता इज़ अवैना इला सक़रा, वो जो मैं तो वहीं भूल गया। फिर वहां से वापसी हुई, भूख लगी हुई, खज़र अलैहिस्सलाम को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब ही नहीं दिया। सलाम का जवाब ना दो आदमी वैसे ही इरिटेट हो जाते हैं, सलाम का जवाब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो उन्होंने सर के ऊपर कपड़ा लिया हुआ था, जवाब देने की बजाय कहने लगे अन्ना बअर्द का सलाम, ये मुझे सलाम करने कौन आ गया, उल्टा। ये कितना चुभने वाला जुमला है, ये मुझे सलाम करने कौन आ गया। तो कहने लगे मैं मूसा हूँ। कौन मूसा, बनी इसराइल वाला, जी हाँ बनी इसराइल वाला। फिर सर से कपड़ा उतारा, आए क्यों हो, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, हल अत्तबिउका,
اس میں تواضع کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی صلہ نہیں، صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ علم سکھا دیں. الا، شرط کے لیے کہ جناب میں آپ کا بلا مشروط غلام، بلا تنخواہ نوکر، بلا تنخواہ. اتنا بڑا عظیم. حالانکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں، نبی ہیں نبی نہیں، دونوں قول ہیں، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ نبی تھے، کیونکہ کوئی ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا. کوئی ولی مجھے الہام ہوا اس کو قتل کر دو، یہ ولی نہیں کر سکتا، یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے. بچے کوئی قتل کر دیا تو یہ الہام پہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے درجے کے، چھوٹے درجے کے. آگے انہوں نے بڑا نخرہ کیا، اور جا تو کہاں پڑھے گا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو پڑھ سکتا ہے؟ تو صبر ہی نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا، وہ تو ویسے ہی جلالی تھے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَحِطْ بِهِ خُبْرًا، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں. اللہ اکبر، کتنے سخت الفاظ ہیں. آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں تو تجھ سے صبر تو ہو ہی نہیں سکے گا. تاکہ وہ کہہ رہے ستجدنی انشاءاللہ صابرا. آگے تواضع کی حد. جناب آپ دیکھیں گے کہ میں تو سر نہیں اٹھاؤں گا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا. مجھے سارا قصہ نہیں سنانا، میں صرف ایک تھوڑا سا نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں علم کا ذوق نہیں. میں کتابیں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنی ضروریات زندگی علماء سے جا جا کے پوچھتے. مفتی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے جامعہ شرفیہ میں، تو ہمارا امتحان لینے آیا کرتے تھے 70 کی دہائی میں. تو ایک دن میں گیا کچھ پوچھنے، مسائل فرمانے لگے. ہمیں تو مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے، ورنہ ہم تو صرف نکاح، طلاق، اس میں اور میراث، اسی میں مسئلے آتے تھے. فلانے نے طلاق پہ گئی ہون کی کرنا، فلانے کی مر گیا اس کی وراثت تقسیم کرنی کیا کرنا. جتنے باقی مسائل ہیں وہ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، تو ہم بھی بھولے پڑے تھے. یہ تو تبلیغ والوں نے پوچھ کے ہمارے وہ سارے ہمارا وہ علم مستحضر کر دیا، وہ علم تازہ کر دیا. بھائی یہ ذوق زندہ ہوں، اپنی زندگی کا ضروریات کا علم سیکھتے ہوئے چلیں، دیکھتے ہوئے چلیں. ایسے ہی نہ بس اندھا دھند چلے، کچھ بھی نہیں پتا اور بس چلے جا رہے. کیسے منزل طے ہوگی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے علم اور ذکر کی کمی سے آوارہ گردی نہ بنا دے، یہ کہیں آوارہ گردی نہ ہو جائے. علم تو حدود بتاتا ہے، میری حد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زندگی کا بسر کیسا ہے. پھر مخلوق کے تذکروں کو مٹانے کے لیے ہے ذکر، تنہائیوں کا ذکر، اللہ کی یاد. اس طرح اللہ تو دیکھو یہ نا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان کو ایک کھانے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ذائقہ کھانے کا ہوتا ہے، پینے کا ہوتا ہے. مادی چیز، مانوی چیز کا ذائقہ نہیں ہوتا، مادی چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کھانے کو، ایمان کو کھانے سے تشبیہ دی ہے، ایک مزیدار کھانے سے تشبیہ دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کا ایک ذائقہ ہے. ان یکون لسانوں کا رطبا بذکر اللہ. یہ بھی جو لفظ رطب ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں بھی ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے. یہ چلتی پھرتی تصویر سے نہیں آتی. تنہائیوں میں بیٹھ کے جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اس کی حلاوت کو کھولتا ہے. بھائی یہ تنہائیوں کا ذکر ہے، یہ تو آخری درجہ تیسرے کلمے کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح. تو زیادہ کی تو حد ہی کوئی نہیں. ایک ہی تو عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو. جتنا کثرت سے کرے گا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. آخری کامیابی کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد عورتوں کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں. ایک خاص دروازہ ہے جو ذکر والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اس میں ایک مٹھاس ہے، اس میں ایک مٹھائی کی طرح، پانی کی طرح، شہد کی طرح، کھانے کی طرح ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، نصیب فرما دیتا ہے کن کو؟ جو اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کے کرنے کے عادی بن جاتا. تو اس لیے بھائیوں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر
یہ ہمارے مخلوق کے تذکروں سے ہماری جان چھڑا دے. پھر میں نے کہا تھا مخلوق کی بنیاد پر ہی وزن کر دیں ایک دوسرے کا. اس کے لیے اللہ نے ہمیں چوتھا نمبر کی محنت کہ مسلمان کی عزت کریں اسلام کی بنیاد پر. تبلیغ میں نہیں، اسلام میں دو باتیں مشکل ترین ہیں. تبلیغ، اسلام، دین، علم، جو بھی نام دے لیں، دو باتیں مشکل ترین ہیں. ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یقین بہت تھوڑا اتارا اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے ہیں. حلم اخلاق کی انتہا کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم. اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے غلام علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے غلام حلیم. یہ وجہ فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام پر فضیلت بخشی لفظ حلیم کی وجہ سے. حلیم علم کو کھینچتا ہے اور علم کو کبھی کھینچتا ہے کبھی نہیں کھینچتا. علم والا علم والا ہوتا ہے. علم والے کا علم والا ہونا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اچھے اخلاق اور صحیح یقین یہ دو مشکل ترین چیزیں ہیں. یہ بازار میں تھوڑی ہیں. تھوڑی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ بازار کا اصول ہے. جو چیز بازار میں کم ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جو چیز بازار میں عام ہوگی اس کی قیمت گھٹ جائے گی. اسلام کی منڈی میں، تبلیغ کے بازار میں، دین کے بازار میں اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین یہ دو صفتیں بڑی تھوڑی پڑی ہوئی ہیں. یہ تھوڑی محنت سے نہیں حاصل ہوں گی. یہ جو زیادہ محنت کریں گے، جو زیادہ جان کھپائیں گے، اللہ ان پر ان دو چیزوں کا فیضان فرمائے گا. پھر ان دونوں میں میرے بھائیو یقین کی کمی چھپ جاتی، اخلاق کی کمی چھپتی نہیں. یقین کی کمی پہ پردے ڈل جاتے ہیں، اخلاق کی کمی پہ پردے نہیں ڈلتے. یقین کی کمی کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے، اخلاق کی کمیوں کا نقصان اپنی ذات کو بھی ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ہے. اخلاق کا بگاڑ معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے، گھروں کو آگ لگا دیتا ہے. چونکہ برتاؤ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، اگر آپ کی طبیعت ڈانٹ ڈپٹ والی ہوتی تو یہ جان نثار صحابہ جن سے افضل نہ زمین نے دیکھے، نہ آسمان نے دیکھے، نہ کائنات نے دیکھے، جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنى، ان سب کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. دھرتی پہ زندہ رہتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت ملی، جو اور پھر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید ابو الاعور فی الجنہ. اس طرح بشارتیں ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، آخر تک یہ جنتی وہ جنتی. بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی. حدیبیہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہماری طرف سے جنت ان کا وعدہ. ایسے اعلیٰ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، اگر آپ کے اخلاق سخت ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. یہ آپ کے اخلاق سے جس نے جوڑ دیا ان کو. کمال تھی، کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر اس کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کی کمی کا نام لے کر اس کو ممبر سے نہیں اچھالا، کبھی کسی کا نام لے کر آپ نے مجلس میں اس کو نہیں گرفت کی، کبھی بھی. ما بال اقوام. اور میں نے یہ واقعہ میں نے حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پڑھی تو کیا کمال ہے، کمال. کچھ حصہ میں بھولا ہوا تھا، کچھ یاد تھا. بنو اشری قبیلہ سے آپ کو گلا تھا. یہ بڑے علماء تھے، ان کے قریب دیہاتی تھے، ان کو سکھاتے نہیں تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. لوگوں کو کیا ہوا، سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں.
یہ بات کہہ کر آپ ممبر سے اتر گئے. آپس میں لوگوں کی بات چلی, کس کو کہا ہے؟ بتائیے, کوئی نہیں کس کو کہا ہے. اور اگر اللہ کے نبی نام لے کر بھی کہہ دیتے تو لوگ پروانہ وار فدا تھے. لیکن اتنی محبتوں کے باوجود آپ نے یہ نہیں, نام لے کر کہو, کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. اگلے دن آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, ما بال اقوام, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں, اور یہ کہہ کر خاموش ہو. اگلے دن بات چلی, پھر آپ نے کہا ما بال اقوام. اب 3 دن سے یہ آپس میں چکے بھائی کس کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں. آخر میں یہ بات سامنے آئی آپس کے صلاح مشورے سے, یہ معلوم ہوتا ہے اشعری قبیلے کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری, یہ کتنا حصہ میں بھول گیا تھا, یہ پچھلا یاد تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اندر خلوت میں حاضر ہوئے. اب ابو موسیٰ اور حضور ہیں, تیسرا آدمی کوئی نہیں. آپ نے کہا, انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. اب تو کوئی تیسرا نہیں تھا نا, آپ کہہ سکتے تھے تمہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلم. تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. پھر حضور نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلم, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. تو انہوں نے تیسری دفعہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلم, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. نبی ہو کر ایسے خوبصورت اخلاق, اور ہم نام لے کے بنڈی لگا دیتے ہیں اصلاح کے نام پر, اس کی اصلاح ہو رہی. یہ اصلاح ہے یا رسوائی ہے؟ یہ وہ اخلاق تھے جس نے وحشی قوم کو ایسا مسخر کیا اور اتنے اونچے مقام پر پہنچا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لے. چوتھا نمبر بھی گول ہو گیا ہمارا, کوئی کرتا ہی کوئی نہیں, تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا, کیونکہ ہم تو ہر 15 دن, ہر مہینے 15 دن ہم پھرتے ہیں نا, پھرتے ہیں تو کہیں سنتے ہیں, کہیں سناتے ہیں, کہیں سنتے ہیں, کہیں سناتے ہیں. چوتھا نمبر ویسے ہی اب چھٹی ہو گیا ہے. تو بھائی جس چیز کی دعوت مٹ جاتی ہے اس کا ذوق مٹ جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیو, ایک زمانہ تھا جب تبلیغ میں بہت لوگ چھوڑے تھے. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, صبح کے بیان رائمنڈ میں 100-150 آدمی ہوتا تھا. جب میں رائمنڈ میں پہنچا 1972 میں 71 میں, جب ٹریفک تھوڑی ہوتی ہے تو آدمی اپنی رفتار سے چل سکتا ہے. موٹر وے پر آدمی جا رہا ہو, ادھر مڑ جائے, ادھر مڑ جائے, تیز چلے, آہستہ چلے, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. لیکن جب ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنی رفتار سے نہیں چلنا ہوتا, پھر ساری ٹریفک کی رفتار کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے. آگے ٹرک لگا ہوا ہے, پیچھے مرسڈیز جا رہی ہے, ٹرک کی رفتار سے چلنا پڑے گا. اور وہ جوش دکھائے کہ یہ ٹرک ہمارے آگے ہے, لگاؤ ریس, تو بس گیا. پھر ٹرک کے نیچے ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو, ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو, پیچھے سے بچاتے ہیں, آگے سے بچاتے ہیں. احتیاط احتیاط. اصل میں تو اپنی گاڑی کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن اسی میں اوروں کا بچاؤ بھی ہے. اللہ نے ایک مجمع کا رجوع کر دیا ہے, کثرت کے ساتھ مجمع آ رہا ہے. ہماری طبیعتوں میں استغناء پیدا ہو رہا ہے. مجمع مقصود نہیں, مجمع مقصود نہیں تو اور کیا مقصود ہے؟ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دہی سے تو مکھن نکلتا ہے. جتنا زیادہ دہی ہوگا اتنا زیادہ مکھن نکلے. تو مجمع کی قدر, اس کا احترام, آنے والے کی عزت, آنے والے کا احترام, یہ طبیعتوں سے نکل گیا, گھروں سے نکل گیا. بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے. بیٹا جس بدبخت کو اس نے جنا, اس کے پیشاب دھوئے, اس کے پخانے دھوئے, اس کو لیے ہسپتالوں میں پھرا, وہ باپ کو گالیاں دے رہا, ماں کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے, ایک چھاتی کا دودھ پینے والے, ایک گود میں سونے والے, ایک تھالی میں کھانے والے, ایک پیالے میں پانی پینے والے, ایک چارپائی پر برسوں باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے, چند پیسوں پر ایک دوسرے سے ایسے متنفر ہیں کہ گولی مارو. چند پیسوں پر, چند ٹکوں پر, چند ٹکڑے زمین پر, ایک دکان پر, ایک رشتے پر, ان سب کو چھوڑو, خالی باتوں پر. اس نے مجھے یہ کہا تھا, بھائی سے بات نہیں کر رہا, سگا بھائی. اور کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا, او بھائی تیرا بھائی آئے گا, کوئی بھائی نہیں. کیا ہوا؟ اخلاق کا جب جنازہ نکلتا ہے تو محبتوں کے بھی جنازے نکلتے ہیں, اور زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں, دشت بن جاتے ہیں, زندگیاں صحرا بن جاتی ہیں, صحرا.
जिस मुआशरे में दबना ना हो, झुकना ना हो, तवाज़ो ना हो, माफ करना ना हो, दरगुजर करना ना हो, वो आग होती है, आग आग। हमें माफ करना हम भूल गए हैं। हज्जाज का सामने 3 आदमी लाए गए, उन्होंने कहा खारजी का कत्ल कर दो। उनके साथ एक खातून थी, उसने मिन्नत की छोड़ दे। उन्होंने कहा चलो तेरी वजह से एक छोड़ देता हूँ, एक छोड़ देता हूँ, 2 मार दूंगा। एक उसका भाई था, एक उसका बेटा था, इसका खामिन का, एक चुन ले। तो औरत कहने लगी अज़्ज़ौज मौजूद वल इब्नु मौलूद वल अख़ मफ़क़ूद उतरुक ली अख़ी। उसने कहा खामिद और मिल जाएगा, बेटा और हो जाएगा, माँ प्यो कोई नहीं है, भाई और कोई नहीं मिलेगा, मेरा भाई छोड़ दे। तो हज्जाज ने कहा तेरे हुस्न इंतखाब पर मैं तीनों को छोड़ता हूँ, तीनों को छोड़ता हूँ। तो इस वक्त घरों में आग लगी हुई है सिर्फ अखलाक चौथे नंबर के न होने की वजह से। अखलाक के तस्करे मिट गए, इसकी मेहनत मिट गई। तस्करा मिटेगा, मेहनत मिट जाएगी। ये एक मस्जिद में काम करने वाले 10 गरीबान हैं, किस पर? राय का इख्तिलाफ, सिर्फ राय के इख्तिलाफ। और हमारी राय है क्या? इसको अब ना मिलो कल मिल लो, इसको मैं मिलूंगा नहीं, इसको मैं मिलूंगा, इसी पे लड़ रहे। इस पे लड़ाई हो रही, इसको मैंने मिलना है तुमने नहीं मिलूंगा, नहीं इसको मैंने मिलना है तुमने नहीं मिलना। तो भाई इस पे लड़ाई। अभी जैसे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब फरमाते हैं अभी तो हुकूमत नहीं मिली, आपस में लड़ लड़ के ये खबर है, जब मिल जाएगी तो फिर क्या होगा इनका। तो राय का इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं। मोहब्बत फर्ज, मैंने रात भी बताया था। और हमारे उसूल, हमारी राय इस्तेमाली चीजें हैं, मोहब्बत नहीं हाथों से जा सकती। आपने फरमाया और इस्लाम में औसत, आपने कहा मुझे बताओ इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? तो लोगों ने कहा अल जिहाद, जिहाद। आपने कहा वह हसनुन, बड़ी अच्छी बात है, पर वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अस्सला, आपने कहा वह हसनतुन वमा हिय बिहा, नमाज भी बड़ी अच्छी है, वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। कहा जी अल हज, हज का वो भी अच्छा है, पर वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी फिर आप ही बता दें। तो आपने कहा इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना। तो मेरे भाइयों, हमारी तबीयत में माफ करना नहीं, दरगुजर करना नहीं, सत्तारी नहीं, सत्तारी। वक्फ जनाहक लिल मुमिनीन, इस हाथ का एक अजीब मतलब मेरे ज़हन में है। जना कहते हैं पर को, पर। बात तो यह है तवाज़ो इख्तियार करने की बात हो रही, तवाज़ो। बहुत सी सिफात में से एक चीज और आपने अल्लाह ताला ने कहा अपने पर बिछा दे, पर बिछा दे, यानी तवाज़ो इख्तियार कर, पर बिछा दे। पर। मुर्गी जो थी ना, मुर्गी, वो जब खतरा देखती तो बच्चों को अपने परों के अंदर ले लेती, उनको अंदर छुपा लेती। वो निकलना भी चाहे तो उनको निकलने नहीं देती, ऊपर बैठ जाती, ऊपर से परों से उनको यूं दबा देती है। तो नीचे से उसको ठोंगे मारते हैं, चोंचे मारते हैं, कुड़कुड़ करते हैं। वो उनकी कुड़कुड़ भी नहीं सुनती, उनके चोंचे भी बर्दाश्त करते, लेकिन उनको अपने अंदर से निकलने नहीं देती। तो लफ्ज़ जनाह से ये मतलब निकल रहा है, कोई तुम्हारे साथ कितना ही बुरा सलूक करो, उसको टूटने न दो, उसको अपने साथ जोड़ के चलो। कोई कितना ही तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, उस पर पर्दा डाल के चलो, उसके ऐबों को छुपा के चलो, उसके ऐबों पे दूरबीनें फिट न करो कि ये करता क्या है। अब तो उससे भी अगले दर्जे की बात है कि पीछे भेजते हैं, देखो क्या कर रहा है। ला तजस्ससु, मत भेजो किसी के हालात मालूम करने के लिए। ला तहस्ससु, खुद पीछे मत पड़ो किसी के क्या कर रहा है। सामने माइज़े असलमी आकर कह रहे हैं या रसूलल्लाह मैंने जिना किया, मुझे पाक करें। सामने इकरारी को आपने टाल कर मुंह फेर कर कहा तूने जिना नहीं किया, तूने चूमा होगा। इकरार करने वाले पर भी आप सत्तारी की चादर डालना चाहते, और हम तो लगाने के चक्कर में पड़े हुए। अल्लाह की नजरों से गिर गया वो। मौलाना सईद खज़ाब रहमतुल्लाह अलैह से 1984 में मैं जब हमारी जमात गई थी इंग्लिस्तान, उस वक्त उम्रे की इजाजत मिल जाती थी, तो मैं उम्रे की इजाजत के वापसी पे उम्रे के लिए आ गए। मदीना मुनव्वरा में मैंने कहा जी मैंने आपको इंग्लिस्तान के हालात सुनाने, वहां काम बड़ा खराब हो गया। तो मौलाना ने कहा भाई मैं नहीं सुना करता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कहने का भाई मैं नहीं सुनता। पहले कहा मैं नहीं सुनता, कहा बहुत जरूरी है काम, सबको शैतान यही पट्टी पड़ा था, काम का नुकसान हो रहा है, मैं तो उसके लिए बता रहा हूं। कभी मैं नहीं सुना करता। बच्चों के मौलाना से मोहब्बत भी थी, ताल्लुक भी, बेतकल्लुफी भी। मैंने कहा जी आप सुने तो सही। कहा भाई मैं नहीं सुनता, हजरत जी को लिख दो अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ोगे।
انہیں سنے ہی نہیں. میں بڑا حیران ہوا. میرے لیے تو پہلا تجربہ تھا, کوئی نہیں سن رہا. پھر جب میں پاکستان آ گیا تو مجھے خط لکھوایا, وہاں سے خط دستی خط آیا میرے نام. وہ خط تو کہیں مجھ سے کھو گیا, لیکن اس کے الفاظ شاید موت بھی نہ چھین سکے مجھ سے. تو انہوں نے لکھا کہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد, یہ وہی الفاظ ہیں, کوئی کمی بیشی نہیں. بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے, اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں جو کسی کی کمی کو دیکھ کر بھی, کسی کی کمی کو سن کر بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے بندہ نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے, نفع آج تک نہیں دیکھا. جب کسی میں کوئی کمی دیکھو از خود اس کے ساتھ تعلق بناؤ, اس پر محنت کرو, اس کو سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو. کیا اخلاق کا سبق دیا, اللہ اکبر. محکموں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, گھروں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, میاں بیوی میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, بھائی بھائی سے متنفر شکایتوں سے, باپ بیٹے سے متنفر, پڑوسی پڑوسی سے متنفر. ذرا غور کرتے جائیں کہ اس ایک حکم کے ٹوٹنے سے کیا فساد آیا پڑا ہے. اور پھر اس کی دعوت مٹتی چلی جا رہی, خالی گنوا دیتے ہیں, ایک دوسرے کا اکرام کرو, چل میرا بھائی آگے. فرق کے مراتب اس لیے مٹ گیا. چھوٹے چھوٹے نوجوان اور جن کی زندگیاں گزر گئیں تبلیغ میں, ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونٹنی پر سوار تھے حج کے موقع پر. تو عرفات سے جب مزدلفہ کو چلنے لگے تو ان کو عین موقع پہ تقاضا ہو گیا, تاخرا, پتہ نہیں کس وجہ سے, نہیں تاخرا, وہ لیٹ ہو گئے. استنجے کا تقاضا ہوا, کوئی اور تقاضا ہوا, لیٹ ہو گئے. تو آپ ان کے انتظار میں کھڑے رہے, سارا مجمع کھڑا, آپ کھڑے. اوہو, ان کو خاصی دیر لگ گئی. تو آپ نے ان کا انتظار کیا, یہ نہیں کہا کہ چلو خود ہی آ جائے گا, خود ہی آ جائے گا. انتظار کیا. جب وہ تشریف لائے اور اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو یمن کے لوگ جو اس وقت حج میں شریک تھے, آخری حج میں عرفات کے میدان, وہ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. وہ ان کا رنگ حبشی تھا, ماں کے مشابہ تھے, زید کے بیٹے لیکن ماں سے مشابت, حبشی رنگ. اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. حضور کے انتقال کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے, اور مرتد ہو اور کفر ہی میں قتل ہوئے, ایمان بھی نصیب نہیں ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اکرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب کر لیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں, مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے. مجھے یہ خیال آتا ہے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام کے 100 حصے کرو تو میں ایک سمجھا ہوں. پھر جو میں سمجھا ہوں اس کے 100 حصے کریں 100, تو ایک میں سمجھا سکا ہوں. پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے 100 حصے کروں تو تم ایک سمجھے ہو. پھر جو تم سمجھے ہو اس کے 100 حصے کروں تو ایک پہ تمہارا عمل ہے. جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے. جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ, وہ کام سمجھا رہے ہیں. کام سمجھاؤ. اب بھائی تم 6 نمبر پہ محنت کرو, ایمان بچاؤ. میں تو یوں کہتا ہوں کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ. فرق مراتب اٹھ گیا تو زندگی ہے. یہ تو مسلمان کی بے اکرامی ہے. ابو عبداللہ جیسی شخصیت, محدث مفسر, شبلی جیسے جن کے مرید, عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا, اللہ نے ایمان طلب کر لیا. یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں, پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے, تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے. ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا, اس کو دل دے بیٹھے. حج کو جا رہے, 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا. اب مرید کہیں حضرت چلیں, کہیں تم چلو. کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا.
حج کو جاتا قافلہ، وہ امیر قافلہ روتا دھوتا بغداد لوٹا، یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے مجھ سے شادی کرو۔ اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، دے دیتا ہوں لڑکی۔ عیسائی ہو گئے، کہا 1 سال سور چراؤ پھر لڑکی دوں گا۔ ان کا مجھے منظور ہے۔ سور چراتے پھریں، جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے۔ ہوا کیا، عیسائیوں کو حقیر سمجھا جو مسلمان کو حقیر سمجھے، پھر جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے۔ آپ خود سوچو بھائی، سارا دن تو کی دکان، ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی، ساری زندگی تجارت سیکھی، ساری زندگی زراعت سیکھی، ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی، دل دماغ کو دیا، ان کو تبلیغ کو دیا، 6 روزہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے، مہینہ۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ چلو ڈائمنڈ میں بیٹھ گئے، زندگی ساری دے دی۔ جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام کو منکشف فرماتا تھا۔ ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں، ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھے ہوئے، ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کرنے، 1 سال گزر گیا۔ کیا دیکھا؟ اونٹوں خنزیروں کو چرا رہے اور جس آتھا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا۔ تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا، کہنے کہ کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو؟ کہنے کہ آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے؟ کہنے کہ 1 آیت یاد ہے، باقی سب بھول۔ کون سی؟ کمن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ تو حافظ الحدیث تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہنے کہ 1 حدیث یاد ہے، باقی سب بھول گئے۔ وہ کون سی؟ کمن بدل دینہ فقتلوہ، جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے۔